نحمده ونصلي ونسلمه على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ہدایت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ، یہ وہ بابرکت وقت ہے جب رحمتیں زمین پر برستی ہیں، جب ہر روزے دار کے لیے در جنت کھول دیے جاتے ہیں، جب شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ صبر، ہمدردی، عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ وقت ہے دلوں کو بدلنے کا، یہ وقت ہے اپنی دعاؤں کو قبولیت کے آسمان تک پہنچانے کا، یہ وقت ہے اللہ کی رحمت میں خود کو ڈھالنے کا۔ آئیے رمضان کی اس مقدس سفر کا آغاز کریں، اپنے دل کو قرآن کی روشنی سے منور کریں اور اللہ کی بے پناہ نعمتوں کے طلبگار بنیں۔ رمضان برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، جہاں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ تقویٰ اور صبر کا امتحان ہے، جہاں ہر سجدہ ایک دعا بن جاتا ہے اور ہر دعا قبولیت کی راہ دیکھتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ وہ وقت ہے جب رحمتیں برستی ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جب رب اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ اس رمضان آئیے ہم سب مل کر اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات سے روشن کریں، اپنے دلوں کو نرمی اور محبت سے بھر دیں اور اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو صرف ایک مہینے کے لیے آتا ہے، مگر اپنی برکت اور رحمت کے اثرات ہر دل پر چھوڑ جاتا ہے، جہاں ہر سانس عبادت بن جاتی ہے، جہاں ہر سجدہ مقبولیت کا پیغام لاتا ہے، جہاں ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے اور ہر آنسو مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کا نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے کا ہے، صرف مسجد میں سجدہ کرنے کا نہیں، بلکہ اپنے رب سے رشتہ مزید مضبوط کرنے کا ہے۔ اس رمضان آئیے ہم سب اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات سے روشن کریں، اپنے دل کو عبادت اور تقویٰ سے منور کریں اور اپنے رب کی رحمت کے حقدار بنیں۔ رحمتوں کا سفر شروع ہوتا ہے اب۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر رمضان اسپیشل سیریز قسط نمبر 1، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سفر رمضان اسپیشل سیریز کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان میں رمضان کا مادہ رمز ہے، جس کا معنی سخت گرمی اور تپش ہے۔ رمضان چونکہ روزہ دار بھوک و پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہٰذا رمضان کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک
اسلامی تقویم کیلنڈر میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت اور فیض و برکات کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو وفا زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے اس کا اندازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کی ایک ساعت اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 ماہ مل کر بھی اس کی برابری و ہمسری نہیں کر سکتے۔ قیام رمضان کی فضیلت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان میں بحالت ایمان و ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔